کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جماعت تم ہو۔ جس میں روز اول سے لے کر روز آخر تک یہ دو جملے آپ نے مقررین سے سنے ہوں گے ضرور، روز اول اور روز آخر۔ یہ جو روز اول کہا جاتا ہے یہ دنیا کے شروع ہونے کے اعتبار سے، یہ یاد رکھیے، روز اول دنیا کے شروع ہونے کے اعتبار سے، ورنہ تو رب تبارک و تعالی جل شانہ و مرباتہ نے جب اپنا ظہور فرمایا کس پر؟ اپنے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک پر، تو اس وقت دن متعین نہیں ہوا تھا، وقت اور دن متعین نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالی جل شانہ و امن والو نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو آپ کی جو مبارک حدیث ہے وہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بہت واضح طور پر پیش کی گئی، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ تعالی خلقک قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی سلسلہ تخلیق سے پہلے دیگر اشیاء کے بنانے سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو بنایا، اور جس وقت تیرے نبی کا نور بنا اس وقت کچھ نہ تھا، مطلب دنیا کا وجود نہ تھا، اشیاء دنیاوی کا کائنات میں سے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، تو جب کائنات میں سے کسی چیز کا وجود نہیں تھا تو روز کا بھی دن کا بھی وجود نہیں تھا، تو اس وقت کو روز اول نہیں کہیں گے۔ روز اول جب کہا جائے گا جب تخلیقات ہے، کائنات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کائنات میں جو چیزیں رب نے بنائی انہوں نے اپنا ورک شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ چاند بنایا، چاند نے چاندنی دینا شروع کر دی، سورج بنا، سورج نے روشنی دینا شروع کر دی، بادل بنے انہوں نے پانی برسانا شروع کر دیا، پہاڑ بنے وہ جمنے شروع ہو گئے، دریا بہے انہوں نے بہنا شروع کر دیا، سمندر بنے ان میں روانی اور طغیانی پیدا ہو گئی، آبشار بنائے گئے تو انہوں نے اپنے جھرنوں کو جاری کر دیا، بلبل کو پیدا کیا تو اس نے نغمہ سرائی شروع کر دی، پھول کو پیدا کیا تو اس نے خوشبو کو سنگھانا شروع کر دیا ہے، جنگلات کو پیدا کیا تو انہوں نے اشجار کے میلے لگا دیے ہیں، حشرات کو پیدا کیا تو انہوں نے زمینوں پر رہنا شروع کر دیا، پورے عالم کے اندر جتنے بھی اینیملز پیدا کیے ہیں انہوں نے چرنا شروع کر دیا، بولنے والوں نے بولنا شروع کر دیا، تسبیح پڑھنے والوں نے تسبیح شروع کر دی۔ جب کائنات کی ایک ایک شے اپنے کام اپنے وقت میں لگ گئی تو روز کا دن کا اسٹارٹ ہونا شروع ہو گیا۔ تو روز اول سے لے کر روز آخر، اب روز آخر کیا ہے؟ انگلش میں ایک لفظ بول دیا جاتا ہے ڈے آف دا ججمنٹ۔ وہ ڈے آف دا ججمنٹ کیا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ وجہ کیا ہے؟ ڈے آف دا ججمنٹ کہنے والوں کی وجہ یہ کہ ان کے پاس میں اتنی ہی ہسٹری ہے کہ اس ورلڈ کا، اس دنیا کا اینڈ ہوگا، اس دنیا کا اینڈ ہوگا۔ اب وہ جنت میں جانے والی پارٹی تو ہے نہیں، جو اسلام سے باہر ہے، اسلام سے خارج ہے، رب کی توحید اور نبی کی رسالت کے اقرار سے جو قومیں دور ہیں ان کا
سکھائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سارا دن سارا ویک اپنے اپنے روم میں ہی رہیں گے، اپنے اپنے محل میں ہی رہیں گے؟ نہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر جمعے کو میلہ لگایا جائے گا، میلہ لگایا جائے گا. کیسا میلہ؟ یہ جو سنڈے مارکیٹ ہمارے لگتی ہے اس ٹائپ کا میلہ نہیں، بلکہ میلہ ہوگا اس معنی میں کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کی زیارت کو جائے گا، ایک جنتی دوسرے جنتی کی زیارت کو جائے گا. اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کا ثبوت اس حدیث پاک سے ملتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت حارثہ مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ شریف کے انصار صحابہ ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کب؟ صبح کا وقت تھا. آگے آپ کے الفاظ ہیں شاب من الانصار، کہ انصار میں سے ایک شاب یعنی ایک جوان کے پاس میں ہمارا گزر ہوا. وہ جوان کون تھے؟ حضرت مالک حارثہ مالک انصاری تھے. تو میرے آقا نے پوچھا ان سے کیف اصبحت یا مالک، اے مالک تم نے صبح کیسے کری؟ تو حضرت مالک نے حضرت حارثہ انصاری نے جواب دیا اصبحت باللہ حقا، اے اللہ کے رسول میں نے حق کو حق جانتے ہوئے صبح کی ہے. دیکھیے ان کی صبح کرنا اور ہماری صبح کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے. ہم سے پوچھے تو کہتے گئے اندر آنکھ کھلی گئی ہو، اچنتا نو آنکھ کھلی گئی، اچانک آنکھ کھل گئی، ایو لاگیوں کو کوئی اٹھائی نہیں ڈوبا نے، ایسا لگا مجھے کسی نے اٹھا دیا. تو یہ اٹھانا خدا کی عبادت کے لیے نہیں، یہ اٹھنا جو ہے اس سے خدا کی عبادت ثابت نہیں ہو رہی. اچانک اٹھ گئے. اب یہ کہتے ہیں اگر کہ میں فجر کے لیے اٹھا یا میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تو بات اور تھی، لیکن یہ صحابی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اصبحت باللہ حقا، اے میرے نبی میں نے جو اپنی صبح کی ہے تو اچانک نہیں اٹھا بلکہ حق نے اٹھایا اور حق لے کر حق کو حق جان کر کے میں اٹھا. اصبحت باللہ حقا. جب سرکار نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول. 3 بار یہ ارشاد فرمایا. اور صحابہ بڑے اچنبے میں کہ آخر یہ 3 مرتبہ انظر ماذا تقول کہنے کی وجہ انظر ماذا تقول کا مطلب کیا؟ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. چونکہ یہ بات کہنا کہ اصبحت باللہ حقا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس بات کا تعلق دراصل معرفت کے اس درجے سے ہے کہ جس درجے پہ بندہ پہنچتا ہے تو رب بندے کو دیکھتا ہے، بندہ رب کو دیکھتا ہے. اس لفظ کا اس جملے کا تعلق کہ اصبحت باللہ حقا، میں نے اپنے حق کے ساتھ یعنی اپنے رب کے ساتھ صبح کری ہے، یہ جملہ معمولی جملہ نہیں. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا انظر ماذا تقول، ارے تو دیکھ تو کس مقام کی بات کر رہا ہے، کیا واقعی میں تو اس مقام کو پہنچ گیا؟ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یعنی ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کی ایک آخری منزل ہوتی ہے، ان کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے. اور چونکہ تیرا یہ جملہ یہ اس
تو سرکار نے ارشاد فرمایا فما حقیقت و ایمانک، اے حارثہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ انصاری نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ حضور میں تسبیح پڑھتا ہوں، 2 دفعہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ بقر پڑھتا ہوں، سورہ مزمل پڑھتا ہوں، 4 رکعت نفل پڑھتا ہوں، یہ مختلف نفلوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیا جواب دیا؟ ایمان کی حقیقت کے بارے میں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر روزے سے رہتا ہوں، رات بھر قیام کرتا ہوں، دن بھر روزے سے رات بھر قیام۔ جب یہ 2 باتیں فرمائی تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ نتیجہ بھی برآمد کیا اس محنت کا، یعنی جو دن بھر روزے سے اور رات بھر قیام میں گزاری تو حادثہ نتیجہ نکلا کچھ ابھی تک کہ نہیں نکلا۔ مقصد کیا ہے حضور کا یہ فرمانے کا مطلب؟ حضور تو خود جانتے ہیں کہ کون کس منزل پر ہے، لیکن اس گفتگو سے اس عمل کی برکت بتانا مقصود ہے اور سامنے والے کا مقام ظاہر کرنا مقصود ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا کہ اے وہ لوگوں جو خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے دن بھر روزے سے رہتے ہو، راتوں کو قیام کرتے ہو، تو یہ راتوں کا قیام اور دن کا روزہ بیکار نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ایک مقبول خاص مقام پر فائز ہوتا ہے، مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حقیقت کو بیان کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس منزل سے گزرتا ہوں، یعنی رات کو جب میرا مصلی پہ وقت گزرتا ہے، تو حضور نے فرمایا حارثہ کچھ دکھتا بھی ہے؟ تو حضرت حارثہ انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میں مصلی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میری نظر جنت میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَسَاءَلُونَ فِيهَا۔ اے اللہ کے رسول جب یاد الہی میں مصلی پہ بیٹھ کر کے میری رات گزرتی ہے اور نظر اگر اٹھ جاتی ہے تو جنت میں جاتی ہے، تو جنت میں میں دیکھتا ہوں ایک جنتی دوسرے جنتی کی زیارت کر رہا ہے اور ایک جنتی دوسرے جنتی سے معانقہ کر رہا ہے۔ تو جنتیوں کا جنتیوں کی زیارت کرنا اور جنتیوں کا جنتیوں سے معانقہ کرنا یہ تو ثابت ہے اس سے، اور وہ ثابت ہے میرے نبی کے ارشاد سے کہ جمعے کو رب تبارک و تعالیٰ یہ اہتمام فرمائے گا کہ جنتی جنتیوں کی زیارت کرنے جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جیسا آیت کریمہ کو میں نے بھی تلاوت کیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم واضح بیان ہے، تبیانا لکل شے ہے۔ اچھا علماء کرام ہمارے مقررین اس بات کو اس آیت کریمہ کو بارہا بیان کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کا اعتراض نبی کے علم غیب پر ہے وہ اپنی اپنی اٹکل پچو باتیں لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا علم غیب کے حوالے سے کیا نظریہ کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، عالم الغیب والشہادہ، سارے غیبوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر یعنی اپنے علم غیب پر کسی ایک کو مطلع نہیں کرتا، کوئی انفارمیشن نہیں دیتا کسی کو انفارمیشن۔ یہ کسی کہہ کر کے کس کے بارے میں کسی کہا گیا اور کیوں کہا گیا، کسی سے کسی لفظ کا استعمال کر کے فلا یظہر علی غیبہ، کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ اس بات کے لیے نص قطعی ہے کہ از
یہ اس بات کی دلیل ہے. از خود نہیں جان سکتا. پھر کیسے جانے گا؟ الا من ارتضی من رسول. لیکن تو نفی کس کی ہوئی؟ پرسنل جاننے کی نفی ہو گئی. غیب کا علم وہ علم ہے جس کو ڈکشنری پڑھ کر کے نہیں جانا جا سکتا، لغات پڑھ کے نہیں جانا جا سکتا، علم کلام پڑھ کے نہیں جانا جا سکتا، علم بدیع و بیان پڑھ کے نہیں جانا جا سکتا، علم عروض پڑھ کے نہیں جانا جا سکتا، علم حساب اور ہندسہ پڑھ کے نہیں جانا جا سکتا. علم غیب وہ علم ہے جس کو سوائے رب کی عطا کے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جاننے. تو خدا نے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ. نیچے علم جب ہی آئے گا جب وہاں سے آیا ہوا ہو. یہ جو نیچے کتابوں میں علم پھیلا ہوا ہے، یہ آپ یہ مت سمجھ لیجیے کہ فلاں نے مولانا نے اپنی طرف سے لکھ دیا، فلاں نے اپنی طرف سے لکھ دیا، فلاں نے اپنی طرف سے لکھ دیا، یہ جمع ہو گیا. چلو مان بھی لو، وہ مولانا کے پاس کہاں سے آیا؟ کہو کہ ان کے استاد کے پاس کہاں سے؟ کہ ان کے استاد جب اینڈ جاؤ گے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے. اور اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ آیا ہے، فرمایا میرے آقا نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میری زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں جب تک میرے نبی نے کہا ہے، میرے رب نے وہی نہ فرمایا. تو جو کچھ نیچے پھیلا ہوا ہے یہ سب مدینے والی سرکار کا عطیہ ہے. اور مدینے والی سرکار کے پاس جو کچھ ہے وہ رب اکبر کی جانب سے نازل شدہ. تو رب نے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا. کسی ایک کو بھی یہ طاقت اور جرأت نہیں دی گئی ہے کہ وہ از خود اس علوم غیبیہ میں سے کچھ حاصل کر لے. ہاں، جن کو ہم نے چن لیا ہے. الا من ارتضی. چننا بھی کیسا؟ خالی دیکھیے ہمارا بھی چننا ہوتا ہے نا الیکشن میں. ہم یہ والے کونسلر کو چن لیں گے، وہ ایم پی کو چنیں گے، وہ منسٹر کو چنیں گے. کس وجہ سے چنتے ہیں؟ جب تک الیکشن ہوتا ہے اور وہ کنونس کرنے کے لیے آتا ہے، کہتا میں آپ کی علاقے کی لائٹ صحیح کراؤں گا، روڈ صحیح کراؤں گا، بن کا صحیح سسٹم کر دوں گا، صفائی کے لیے کلیننگ کے لیے ایوری فرائیڈے کو جو ہے مشین آپ کے روڈ پہ آئے گی، آپ کی اسٹریٹ بھی کلین کرے گی، بیک اسٹریٹ بھی کلین کرے گی. یہی ساری چیزوں میں تو یہاں الیکشن ہوتا ہے. تو ہم اس سے وقتی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش. لیکن جب الیکشن ہو گیا ختم تو اب بلیں بھی سڑ رہی ہیں، بیک اسٹریٹ بھی سڑ رہی ہے، تو ہم اس کو کیا پسندیدہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ نہیں. کہتے ہیں بڑا کم بخت نکلا، بڑا اسٹوپڈ نکلا، بڑا بے وقوف نکلا. وعدہ تو کر کے یہ گیا تھا کہ کلیننگ کرائیں گے لیکن نہیں کرائی. یہ ہمارا چننا. لیکن رب نے جن کو چنا ہے ان کے لیے کیا فرمایا؟ الا من ارتضی. میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. وہ ایسے پسندیدہ رسول ہیں جو صرف ایسے ہی انتخاب کر کے بنا نہیں دیے گئے، بلکہ ان کی شان یہ الا من ارتضی من رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ اور مال سنت. الا من ارتضی من رسول. اپنے رسولوں میں سے جس کو چنتا ہوں ان کو اپنے علوم میں سے، یعنی علوم غیبیہ میں سے حصہ عطا کرتا ہوں. تو اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کل علم غیب. اچھا یہ کوئی کہے صاحب یہ جو سنی لوگ ہیں کل علم غیب، بے وقوف ہو. پہلے تو اس لفظ کل پہ ہی اعتراض کرو، اس پہ ہی اعتراض واقع ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ نبی کو کل علم غیب دیا گیا تو یہ جملہ درست نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جو نہیں ہے کہ اللہ کے علموں کی تو کوئی حد ہی نہیں. جب حد ہی نہیں تو کل کی قید کیسے لگ سکتی ہے؟ ابے ہم یہ جماعت خانہ کیا کہیں گے؟ جتنا حصے میں یہ کارپیٹ لگا ہوا ہے اتنے کو تو جماعت خانہ کہا جائے گا. یہ سارے کو جماعت خانہ کہو گے. تو یہ جماعت خانہ کب کہلا رہا ہے؟ جب لمٹ ایریا میں ہے، لمٹڈ ایریا میں ہے. اور آؤٹ آف لمٹ جو ہے وہ جماعت خانہ نہیں کہلایا جا سکتا. تو خدا کے علم تو وہ ہیں جن کی کوئی تھا ہی نہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی سیما ہی نہیں، کوئی باؤنڈری وال نہیں. بے شمار علوم ہیں
لیکن رب نے ہمارا نظریہ کیا ہے کہ نبی کو رب نے جو علم عطا فرمائے ہیں وہ محدود تو ہے، علم محدود تو ہے لیکن لامعلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ علم محدود تو ہے لیکن لامعلوم ہے۔ کیوں لامعلوم ہے؟ اس لیے یہ بہت باریک بات ہے، شاید سمجھ میں آتا ہے۔ علم کا جو تعلق رب کی ذات سے ہے، تو جب اس علم کا تعلق رب کی ذات سے بیان کیا جائے گا تو وہ رب کی ذات وہ ہے جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، لیٹنے سے پاک، چلنے سے پاک، کھڑے ہونے سے پاک۔ تو انلیمیٹڈ علوم، بے شمار اقسام ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن اسی علم کی جب نسبت رسول سے ہوگی تو رسول کی حد متعین ہے، نبی کی حد متعین ہے، مقام مصطفیٰ متعین ہے۔ کہاں پہ متعین ہے؟ اس کو اس شاخ میں ساری باریکیوں کو اور گہرائیوں کو اور گہرائیوں کو کھنگالنے کے بعد میں ایک جملہ کہا ہے، صرف ایک جملہ، اس ایک جملے نے مقام مصطفیٰ کو بتایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے میرے مقدس نبی، کائنات کے خلاق کی قسم، پوری کائنات میں رب کی ذات کے بعد میں اگر کوئی بزرگ سے بزرگ تر ہستی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور اسی کو ہمارے آپ کے امام نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، اے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں۔ سب سے بزرگ ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے ہماری آپ کی حاضری جمعے کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے نبی کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے، بنانے، سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا